السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو کہانی ہے اس کا نام ہے میں نے شام ہاری ہے، جو کہ شازیہ چودھری کا ناول ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک کہانی ہے جو کہ شازیہ چودھری کی شاید سب سے پہلی کہانی ہے، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا جب پڑھا تو شازیہ چودھری کا ایک انٹرویو ملا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی سب سے پہلی کہانی تھی۔ آج شازیہ چودھری کی وفات کو کافی سال گزر چکے ہیں، اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ یہ کہانی کتنی پرانی ہے کتنی نہیں۔ اب کہانی کا سٹارٹ ایک ایسی فیملی سے ہوتا ہے جس میں 2 بہنیں ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے بچے ہیں آگے۔ ایک کا میاں بہت ہی دماغی طور پہ جس کو کہتے ہیں نا، اپنی فیملی کو بڑا سنبھال کے رکھنے والا، کہ بیوی کو کوئی نہ دیکھے، بچیوں کو کوئی نہ دیکھے، بہت ان پہ پابندیاں لگانے والا۔ لیکن دوسرے کا ہسبینڈ اتنا ہی کھلے دماغ کا۔ اب ایسے ہی وہ بچپن میں کہیں بچوں کو کوئی 10-11 سال کے جب ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے نا ادھر گھمانے لے کے جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے نا اپنے بچوں پہ بڑی نظر رکھتا ہے۔ اب یہ جو عورت ہے اس کے میاں کا نام ہے ابراہیم صاحب، اور ان کی بیوی کا نام ہے شائستہ، کچھ ایسے کر کے نام ہے۔ اور تو دونوں نا اس کو بہن وہی ہوتا ہے نا، وہ کافی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت سخت ہے، نہ اتنے تلخ ہوں، لیکن نہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ویسا ہی تلخ رہتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کے بچوں کی تعداد بتائی جائے تو ابراہیم صاحب کی جو بیوی ہے نا، ان کا نام جو ہے وہ ہے ان کا نام، جو اپنی بیوی کو عزت نہیں کرتے، ہر بات پہ تذلیل کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، جھاڑ کے رکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک ہے۔ تو شائستہ جو ہے نا وہ کافی بڑی شوہر پرست بیوی ہے، کچھ کہتی نہیں کسی کو۔ اس کی برعکس اس کی بہن کا گھر بہت خوشحال ہے۔ اس کے شائستہ کے جو ہے نا اتنے بچے ہیں، جن میں ایک بڑا بیٹا ہوتا ہے حارث، اس سے چھوٹی گلناز، پھر زرگل، پھر 2 جڑوا بہن بھائی ہوتے ہیں جو کہ اتنے خاص، اتنے کہانی میں کردار نہیں ہیں، لیکن ان کے نام احمد اور سمین کچھ ایسے کر کے ہیں۔ وہاں پہ بچپن میں ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے باپ کے ہم پہ اوپر نہ کافی قانون لاگو ہیں، سمجھ نہیں آتے، بیٹیوں کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں یہ وہ، لیکن یہ ہے کہ بڑی مشکل سے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب کہانی کچھ سال آگے بڑھتی ہے، جب یہ کوئی 15-16 سال کے ہوتے ہیں، جس میں زرگل 15-16 سال کی ہوتی ہے اور گلناز جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے باپ کو نا بڑی فکر پڑتی ہے کہ میں گلناز کی شادی کر دوں۔ گلناز جب حارث سے ظاہر ہے چھوٹی ہوتی ہے، 18 سال کی ایج اس کے باپ کی نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے پوری فیملی والوں سے کٹ کے رہ کے غلطی کر دی، اب بیٹی کا رشتہ کہاں کروں۔ پھر وہ اپنی بیوی کو ہی کہتا ہے کہ اپنی بہن کو کہو کہ ان کا بڑا بیٹا جو تھا اس کے لیے رشتہ لے لے۔ اس کی بیوی بات کرتی ہے، لیکن اس کی بہن امریکہ شفٹ ہو گئی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے گھر کا ماحول جو ہے نا بہت گھٹا ہوا ہے، میں تمہاری بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی، ہم تھوڑے آزاد خیال ہیں، تم لوگ بہت گھٹے ہوئے ماحول کے مالک ہو۔ تو اس کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ اب وہ جو اس کی گلناز ہوتی ہے نا، گلناز پہ اس کے باپ نے کافی ظلم کیے ہوتے ہیں، اس کو مارنا پیٹنا، کبھی کبھار بڑے برے طریقے سے پیش آنا، تو گلناز کے اوپر دماغ پر اثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دماغی طور پہ تھوڑی پاگل ہو جاتی ہے، گھر میں چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتی ہے، اور ایک دن بے ہوش ہو جاتی ہے، باپ سے بھی بدتمیزی کرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ بالکل ہی پاگل ہو جاتی ہے، اتنی کہ اس جیسے دماغی طور پہ بچی بن گئی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ میرے کون ہے کون نہیں ہے۔ اب اس کہانی کی جو مین لڑکی ہے نا وہ زرگل ہی ہے، اس کی چھوٹی بہن۔ یہ ساری کہانی جو ہے نا زرگل پر ہے۔ اب زرگل بھی ایسے بڑی ہو رہی ہوتی ہے، اپنی بہن کا حال دیکھتی ہے، اس کو ہوتا ہے کہ میرے باپ نے بہت برا کر دیا۔ اب جب تک اس کے باپ کو احساس ہوتا ہے، وقت ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ حارث جو اس کا بھائی ہوتا ہے وہ بھی ہاتھوں سے نکل گیا ہوتا ہے، اس نے ایم اے صحافت پڑھا ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی اخبار میں رپورٹر لگ جاتا ہے۔ زرگل اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر رہی ہے، گلناز دماغی طور پہ پاگل ہو چکی ہے، اور 2 چھوٹے جو جڑوا بہن بھائی ہیں وہ میرا خیال ہے آئی تھنک کوئی 7th-8th میں پڑھ رہے ہیں۔ شائستہ جو ہوتی ہے نا، ان کی ماں ان کو بڑی فکر آتی ہے کہ اب میں اس بیٹی کا کیا کروں، میری بیٹی تو دماغی طور پہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس کا میاں بھی کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ گھر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں لیکن لوگ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ اس کا بھائی حارث جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں جب گھر کا ماحول اچھا رکھوں گا، لیکن وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھی باپ کی عادتیں آ جاتی ہیں، وہ بھی باپ کی طرح بہنوں پہ ہر وقت روب رکھتا ہے۔
تو زرگل کہتی ہے بہت کہتا تھا یہ بھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسا باپ ہو ویسا بیٹا نہ ہو۔ اب اسی غم میں نا اس کا باپ جو ہوتا ہے نا، ابراہیم صاحب جو ہوتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو شرمندگی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی مطلب اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ان کی اولاد اس کے ایک بیٹی پاگل ہو گئی ہے، ایک چپ ہو چکی ہے، بیوی بیمار رہتی ہے، بیٹا ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب حارث جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسے اخبار میں کام کرتا ہے جہاں پہ وہ نا جو یہ سیاستدان وغیرہ ہوتے ہیں ان کے وہ خفیہ قسم کے معاشقے جو ہوتے ہیں ان کی تصویریں لیتا ہے چھپ چھپ کے، اور بعد میں ان کو دھمکیاں دے کے کہ میں آپ کے اپوزیشن کو دے دوں گا یا اخبار میں چھاپ دوں گا، تو ان سے پیسے لیتا ہے۔ زرگل کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کو کافی منع کرتی ہے کہ مت بتائے، کہ بھائی کو روکیں، بھائی بہت برے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی ماں چپ رہتی ہے کیونکہ اس کے بیٹے کا رویہ کافی جارحانہ ہوتا ہے گھر میں، تو وہ کہتی میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس کو روکنا بہت مشکل ہے۔ زرگل گریجویشن کمپلیٹ کر کے فارغ ہوتی ہے، تو وہ سوچتی ہے ہمارا بھائی تو حرام کما رہا ہے، تو میں نہیں ایسی کمائی سے گزارا کر سکتی، تو وہ اپنی ماں کو کہتی میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں کہتی تمہارا بھائی اس بات کے لیے مانے گا نہیں، کہتی نہیں، اس کا حرام میں نہیں کھا سکتی، اس لیے وہ مانے یا نہ مانے میں نوکری کروں گی۔ پھر وہ کوئی ادارہ ہوتا ہے جس میں عورتوں کو اور بچوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، وہاں پہ جاب کر لیتی ہے۔ اس کے بھائی کو پتہ چلتا ہے، کافی شور میں جاتا ہے حارث، لیکن وہ اگنور کر دیتی ہے کہ جب تم برے کام کر سکتے ہو تو کیا میں کوئی اچھا کام بھی نہیں کر سکتی نوکری کے لیے؟ تو اب دونوں بہن بھائیوں کی بالکل نہیں بنتی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے بات تک نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ حارث کا ایک دوست ہوتا ہے جس کا نام اجلال ہوتا ہے، وہ گھر میں کافی بار آتا جاتا ہے، تو زرگل یہی سمجھتی ہے کہ جیسا میرا بھائی ہے ویسا ہی ظاہر ہے یہ بھی ہوگا، لیکن اس کو شاید زرگل اچھی لگتی ہوتی ہے۔ تو ایک دن جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو آگے بڑھاتے کہتی فرمائیے کس سے ملنا ہے؟ کہتے ہیں میں تو اس سے ملنے آیا تھا۔ کہتی وہ گھر نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتا بتا تو دوں لیکن آپ سن نہیں سکیں گے۔ تو مطلب اس کو نا اس کی نظریں اچھی نہیں لگتی، حالانکہ اس کی نظروں میں کوئی حوث تو نہیں ہوتی اجلال کی نظروں میں، لیکن زرگل یہی سمجھتی ہے کہ میرے بھائی جیسا برا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے پاس بھی گاڑی روپیہ پیسہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن اجلال کے بارے میں بتایا جائے تو اجلال اکیلا ہوتا ہے اپنی فیملی میں، اس کی فیملی جو ہوتے ہیں کہ پیچھے کہیں اور رہ رہی ہوتی ہے، تو یہ علیحدہ رہ رہا ہوتا ہے اس شہر میں، یہ خاندانی رئیس ہوتا ہے، یہ تو صرف شوقیہ جاب کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو بھی اپنے دوست حارث کی جو ساری آتے ہیں نا بری لگتی ہیں، تو کافی منع کرتا ہے کہ مت کرے یہ ایسے کوئی بھی کام، لیکن وہ سنتا ہی نہیں۔ اب وہاں پہ جس ادارے میں زرگل کام کر رہی ہے اس کا نام ہے امن گاہ، وہ وہاں پہ جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو بہت عجیب عجیب چہرے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مرد بھی ایسے ملتے ہیں جو اس کو پریشان کریں، لیکن وہ اتنے روکھے سوکھے طریقے سے بات کرتی ہے کہ کوئی اس سے بات کر ہی نہیں پاتا۔ ایک دن وہاں پہ نا جلال آ جاتا ہے، تو اس کو کہتا ہے بھلا تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حارث کیسے مان گیا؟ کیا اس کو پتہ ہے؟ وہ کہتی میرا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ کہتا ہے پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو ویسے آپ کو اتنی ایسی جگہ پہ جاب نہیں کرنی چاہیے۔ کہتی کیوں، آپ اتنی بری جاب کر سکتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں، تو میں کیا کوئی اچھی جاب بھی نہ کروں؟ اب وہ اس کو کچھ سمجھا نہیں پاتا، اس سے تلخی طریقے سے نہ باتیں کہتا ہے ویسے ہر ایک کو اسی طریقے نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی معمولی رپورٹر ضرور ہوں اور میرے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں شاید آپ کے بھائی کی طرح ہوں، تو میں خاندانی امیر ہوں، مجھے ان چیزوں کی یہ چیزیں میرے پاس بچپن میں ہی ہیں۔ اس کو سمجھانے کی کوشش مت ہے۔ کہتی آپ کو کچھ کہنا ہے تو بات کریں ورنہ میرا ٹائم نہ ضائع کریں۔ کہتا کیا تم سننے کی تاب لاؤ گی؟ وہ کافی اچھے طریقے سے اس سے بات کرتا ہے، لیکن وہ اس سے برا ہی بولتی ہے اور اس کو مسلسل اگنور کرتی ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ یہ پتہ نہیں بار بار کیوں آ رہا ہے یہاں پہ، لیکن اس کو بتا نہیں پتا۔ اب ادھر حارث نے نا کسی ایک آدمی، کوئی سیاسی بندہ ہوتا ہے کافی کوئی مشہور، جس کی اس نے نا کہ اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ پکچر لے لی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو نا کرتا ہے بلیک میل کہ اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گے نا تو میں تمہاری تصویر اخبار میں چھاپ دوں گا۔ تو وہ اس کو کہہ دیتا ٹھیک ہے میں تمہیں 50-60 ہزار دینے کو تیار ہوں۔ تو حارث جس فیملی سے بلونگ کرتا ہے اس کو یہ کافی پیسے رکھتے ہیں، لیکن اس کا جو اپوزیشن والا ہوتا ہے وہ اس کو اس سے بھی 3 سے 4 گنا پیسے زیادہ دیتا ہے تصویریں چھاپنے کے۔ حارث چھاپ دیتا ہے تو وہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ اس کو دھمکیاں دیتا ہے کہ اب دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ اس کے لیے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ کیا جانے کہ اس کے گھر میں کیا کرنا ہے۔ اب وہ جو
سیاستدان ہوتا ہے، وہ اس کے گھر میں آتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی توڑ پھوڑ کرے تو کوئی اس کا نقصان کر سکے، لیکن ان کو نا اس کی بہن جو گلناز ہے نا، جو دماغی طور پہ پاگل ہے، وہ باہر گلی میں مل جاتی ہے، وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ حارث تو ہر وقت اس آدمی کی ٹو میں رہتا ہے، یہی سوچ کر کے یہ پھر اس کا کسی اور کے ساتھ دیکھوں گا، تصویریں چھاپوں گا اس کی۔ لیکن جب وہ ہوٹل میں اپنی بہن کو اس کے ساتھ دیکھتا ہے، بہن تو دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہوتا ہے وہ خود تو آئی نہیں ہے، تو حارث اس کو نا قتل کر دیتا ہے، کیونکہ حارث کے پاس ہر وقت اب پستول بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے تو غلط کاموں میں پڑنے کی وجہ سے اس کے پاس پستول ہوتا ہے، وہاں سے اپنی بہن کو تو گھر پہنچا دیتا ہے اور خود چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پکڑا جاتا ہے۔ اب اس چکر میں 2 ماہ گزر چکے ہیں، وہ وہیں پہ کام کر رہی ہوتی ہے، کافی کوشش کرتی ہے بھائی کو چھڑوانے کی، لیکن چھڑوا نہیں پاتی، کیونکہ اس نے ایک عام بندے کو تو مارا نہیں ہوتا۔ اب جلال بھی یہاں پہ ساری مدد کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی مطلب کوشش جو ہے نا کامیاب نہیں ہوتی، تو اب پھر اس کے بھائی کو نا پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، اور اس کا بھائی جو ہے نا مر جاتا ہے ایسے۔ اب اس صدمے سے اس کی ماں کے اوپر بھی تھوڑا اثر ہوتا ہے، تو وہ اپنی ماں کو بار بار کہتی ہے کہ ماں آپ دعا کھائیں، ہمارے لیے ٹھیک ہو، ہمارا آپ کون ہے، آپ یہ نہیں دیکھتی، اب میں کیسے گھر کو اکیلی سنبھالوں، بڑی ہے تو وہ پہلے ہی پاگل ہے، اب بھی ایسی ہو جائیں گی تو پھر۔ اس کی ماں کافی روتی ہے کہ میرا بیٹا جوان جہان چلا گیا، کہتی آپ کو روکنا چاہیے تھا نا اس کو۔ پھر زرگل سارے گھر کی ذمہ داری لیتی ہے، گھر کا سودا سلف لانا، یہ وہ مطلب ساری چیزیں۔ اس کے لیے جب اپنے محلے کی کسی دکان میں جاتی ہے نا، تو وہاں کوئی بڑا ایجڈ سا آدمی ہوتا ہے، کچھ 40 سال کا، تو وہ زرگل سے بڑے پیار سے بات کرتا ہے۔ تو زرگل پہلے تو نوٹ نہیں کرتی، لیکن بعد میں نوٹ کرتی ہے کہ یہ آدمی برا ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن سودا لے کے گھر آ جاتی، بتاتی کسی کو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بھائی کی وجہ سے اس کے سارے خاندان والے بھی ان سے دور ہو گئے ہوتے ہیں، کچھ اس کے باپ کی حرکتوں کی وجہ سے، تو یہ اکیلے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب 2 ماہ اس کے بھائی کو مرے کو ہو گئے ہوتے ہیں۔ اجلال جو ہوتا ہے نا، اس کے آفس میں آ کے نا اس سے ملتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے کہ میں نے کافی کوشش کی تھی اس کو بچانے کی، لیکن میں اس کو بچا نہیں پایا، تم پلیز یہ جاب چھوڑ دو، اب تم یہاں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کہتی کیوں؟ کہتے میں نے کہا ہے نا چھوڑ دو، یہاں کی جو آنر ہے نا، جب تک تمہارا بھائی تھا مجھے فکر نہیں تھی، اب تمہارا بھائی نہیں، اب مجھے فکر ہے۔ وہ آگے سے غصہ کرتی ہے، کیا ڈھیر لگا ہوا ہے باہر نوکریوں کو جو میں کر لوں، ویسے بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اتنی دیر سے تو کر رہی ہوں۔ جی میں نے اس کا کچھ نہیں بڑھا، کہتی حارث نے بگاڑا ہے ان کا، تو وہ تم سے بدلہ نہ لے لیں، اس لیے پلیز شاپ چھوڑ دو، سمجھا کر جاتا ہے، لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سنتی۔ اب ادھر اس کی جب گھر آتی ہے، گھر آ کے دیکھتی ہے کہ اس کی جو بہن ہے نا گلناز، وہ غائب ہوتی ہے برستی بارش میں۔ اس کی ماں بھی پریشان ہو کے کہتی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ وہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آتی ہے، تو وہی جو اسٹور والا آدمی ہوتا ہے نا، اس نے بتایا ہوتا ہے کہ اس کا گھر ساتھ والا ہی ہے۔ دیکھتی ہے اس کی بہن کا جوتا جو ہوتا ہے نا اس کے گھر کے باہر گرا ہوتا ہے، وہ اندر جاتی ہے تو اس اسٹور والے آدمی نے اس پاگل بہن کے ساتھ نا زیادتی کر لی ہوتی ہے۔ بہن کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، بہن لگی ہوتی ہے چیزیں گننے میں، بیٹھنے میں۔ وہ اس آدمی کو کافی برا بھلا کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا، تمہیں شرم نہیں آئی ایک معصوم کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ تو جو ہو چکا ہے، اگر کسی کو بتاؤ گی یا پولیس میں جاؤ گی تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ تم بھی تو ایک لڑکی ہو۔ اب وہ چپ چاپ اپنی بہن کو وہاں سے لے کے آ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا۔ اب اپنی جاب ایسے ہی جاری رکھتی ہے اور اپنی بہن کو نا چین اور زنجیروں سے باندھ کے گھر میں رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اگلے کچھ دن بعد جب جاب پہ آتی ہے نا، تو وہاں پہ اس کی جو ہوتی ہے نا مطلب اس کی آنر امن گاہ کی، وہ اس سے بڑے اچھے سے بات کرتی ہے، کہتی آؤ مجھے تم سے ایک کام ہے اندر اسٹوڈیو پہ، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق شوبز سے بھی ہے، تو یہاں سے کچھ لڑکیاں شوبز میں بھی کام کرتی ہیں۔ اس کو اندر لے جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہماری ہیروئن کے کپڑے ہیں، تو یہ پہن کے دیکھو نا، اس کا بھی قد تمہارے جتنا ہے، شاید پورے ہوں۔ تو یہ کافی منع کرتی ہے کہ میں کیوں پہنوں، مجھے کیا ضرورت ہے پہننے کی، لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سنتی۔ اچھا تم میری بیٹی کی طرح ہو، مطلب اسے کافی اچھے سے بات کرتی ہے۔ تو کپڑے جب پہننے لگتی ہے تو وہ کپڑے کافی باریک ہوتے ہیں اور پتلے ہوتے ہیں، تو ان کو کہتی ہے کہ ایسے کپڑے، اچھا تمہیں صرف پہن کے دکھانے ہی ہیں مجھے، اور تو یہاں پہ کوئی ہے نہیں۔ وہ کپڑے پہن کے جیسے ہی باہر آتی ہے، وہاں پہ کیمرہ سیٹ ہوتا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کی ویڈیو بنانے کے لیے۔ وہ ڈر جاتی ہے کہ یہ کیا ہے اور وہ کہاں گئی، وہ اپنی اس کو ڈھونڈتی ہے آنر کو، لیکن وہ ملتی نہیں ہے۔ آدمی اس کی زبردستی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اتنے میں نا اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو چکر آتے ہیں، پہلے وہ آدمی بے ہوش ہوتا ہے اور یہ بھی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کو بچایا یہاں پہ اجلال نے ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کھڑکی کے ذریعے نا اندر
گیس بھیج دی ہوتی ہے جس سے بندہ 15 منٹ کے لیے بے ہوش آ جائے. اب جیسے ہی اندر آتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی بے ہوش ہوتی ہے اور وہ بھی آدمی بھی. پہلے ایک آدمی کو نا کوئی انجیکشن لگاتا ہے جس سے وہ زیادہ دیر کے لیے بے ہوش ہو, پھر اس کو ہوش میں لاتا ہے اور اس کے اوپر چادر ڈالتا ہے, اس کو کہتا ہے جاؤ جا کے پہلے کپڑے چینج کر کے آؤ. اب اگر تم یہاں سے ایسے نکلو گی میرے ساتھ, چاہوں تو میں تمہیں یہیں سے بچا کے لے جاؤں, لیکن اس عورت کو تم پہ شک نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہی لگے کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے, ابھی وہ ادارے سے باہر چلی گئی ہے. اس کو یہی ہے کہ تم یہاں پھنسی ہوئی ہو, آرام سے چلی جاؤ باہر, کسی کو کچھ نہیں پتا. اپنے کپڑے بدلو, باہر گاڑی میں بیٹھا ہوں, آؤ فوراً. تو وہ آ جاتی ہے. وہ یہاں پہ شوق میں ہوتی ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا. اب جب وہ اس کو باہر آتی ہے, اس کی گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتا ہے, کہتا ہے تم اس وقت اس حالت میں نہیں ہو کہ میں تمہیں تمہارے گھر لے کے چلوں, تو بہتر ہے تم کسی پارک میں میرے پاس بیٹھ جاؤ. اب وہ پارک میں نا اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے, تو وہ چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے. اس کو بتاتا ہے کہ مجھے نا تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی نا, تم سمجھتی تھی کہ میں بھی ان لوگوں سے کیوں ملتا ہوں. مجھے ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے میں بار بار آتا تھا اور تم پہ نظر رکھتا تھا, اس لیے آج تمہیں بچا پائے. اگر تم پہ نظر نہ رکھی ہوتی تو تم آج بچ نہ پاتی, تمہارے ساتھ بہت برا ہوتا. چھوڑ دو اب تو یہ نوکری چھوڑ دو گی نا. کوئی انگلش میڈیم اسکول ہے میں نے تمہارے لیے ڈھونڈا ہوا ہے, میرے دوست کی مسز کا ہے, تم وہاں پہ جاب کر لو, میں نے بات کی ہوئی ہے. وہ اس کی طرف بڑی حیران ہو کے دیکھتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کئی بار بڑے برے طریقے سے بات کی ہے, لیکن آج اس نے میری جیسی عزت بچائی ہے نا, بہت مشکل ہے. پھر اس کو کہتا ہے اٹھو, دیر ہو رہی ہے, میں تمہیں گھر چھوڑ دوں. لیکن وہ اس کی طرف بڑی حیران ہو کے دیکھتی ہے, پھر اتنا روتی ہے, اس کے گلے لگ کے روئی جاتی ہے اور اس کو چپ کراتا ہے کہ جو ہو چکا ہو چکا. اب تم یہاں سے اپنے گھر جاؤ, اور گھر جا کے بھی کسی کو کچھ مت بتانا تو اچھا ہوگا. گھر آتی ہے تو کچھ دنوں پھر کے بعد وہ جو جاب دوسری شروع کرنی ہوتی ہے ابھی, تو اس کی بہن کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ اس کی بہن کے ساتھ ہوئے حادثے کو تقریباً کوئی 2 ماہ گزر گئے ہوتے ہیں. تو اس کی بہن کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب اس کی ماں کسی دائی کو چیک کرواتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن جو ہے نا پریگننٹ ہوتی ہے. اب اس کی ماں اور بہن پریشان ہو جاتی ہیں دونوں, یہ سوچ کے کہ اس کا کیا کیا جائے, یہ تو دماغی طور پہ ٹھیک بھی نہیں ہے, کوئی ہماری بات کا یقین نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نہ ہم کسی کا نام لے سکتے ہیں, پولیس میں بھی نہیں جا سکتے, تو کیا کیا جائے. زرگل اس آدمی کے پاس جاتی ہے جس نے اس کی عزت لوٹی ہوتی ہے, اس کو جا کے کہتی بھی ہے کہ تم نے میری بہن کے ساتھ برا کیا ہے تو تم ہی شادی کر لو. لیکن وہ الٹا اس کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے کر لو, تمہاری بہن سے میں کیوں کروں ایک پاگل سے شادی. وہ بہت روتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. وہ اسکول میں جاب شروع کرنی ہوتی ہے, اس نے آتی پہلا دن ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. تو پہلے دن ہی اس کو وہاں پہ مل جاتا ہے, وہاں پہ اجلال. پھر چھٹی کے ٹائم پہ وہ باہر دیکھتی ہے کہ وہ باہر کھڑا ہوتا ہے گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. کہتا بیٹھو, مجھے تم سے بات کرنی تھی, یہ پوچھنے کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ بڑی پریشان ہوتی ہے, کہتی اب کیا پرابلم ہے. وہ اپنی بہن کے اوپر جو گزرا ہوتا ہے نا سب کچھ بتا دیتی ہے. تو وہ کہتا یہ تو بہت برا ہوا تمہاری بہن کے ساتھ, تو کیا کیا جائے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں. ہمیں کوئی ایسا چاہیے جو اس سے شادی کر لے تھوڑی دنوں کے لیے, جب تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہو جاتی, چاہے بعد میں اس کو طلاق دے دے, لیکن ایسا کوئی بھی نہیں مل رہا. میں اور میری ماں بہت پریشان ہیں. اچھا چلو کچھ سوچتے ہیں, دیکھتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں. کہتی کیا کر سکتی ہو تم میرے بارے میں. کیا تم میرے کہنے پہ میری بہن سے شادی کر سکتے ہو. تو وہ ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے. کہتا تم کبھی بولنے سے پہلے سوچو گی نہیں, اور مجھے چیلنج کیوں کر رہی ہو کہ میں تمہاری بہن سے شادی کروں. کہتی میں یہی تو دیکھنا چاہتی ہوں تم کتنے پانی میں ہو. کہتا نہیں, میں نے تم سے ہمدردی تو جتا سکتا ہوں لیکن شاید شادی نہیں. لیکن وہ اس کو کہتی ہاں باتیں کرنی آتی ہیں تمہیں کہ تم میری ہر وقت مدد کرو گے, یہ وہ کافی مطلب اس سے نا کافی الٹا سیدھا بولتی ہے. تو وہ اس کو پہلی بار زرگل کی بجائے گل بلاتا ہے. کہتا سنو گل, ہر ایک کو نا احترام اور عزت نہیں دیا جاتا. میں نے تمہیں دی تھی لیکن تم نے میرے ساتھ غلط کیا ہے. تمہیں میرے جذبوں کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ میں تمہارے پیچھے کیوں آتا رہا ہوں. اب تم مجھے آزما رہی ہو, تو میں ایک بار ہار گیا تھا تمہارے بھائی کو بچانے کے لیے, اب نہیں ہاروں گا. میں تمہیں 2 دن میں بتا دوں گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ اس کو 2 دن میں جواب دے دیتا ہے کہ میں تمہاری بہن کے لیے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے میری پاگل بہن سے شادی کرے گا. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سچ میں اس کی بہن سے شادی کر لے گا, کیونکہ یہ تو اس کو پسند کرتا ہے نا.
لیٹس سی، کیونکہ کہانی زیادہ لمبی نہیں ہے آگے. اب ان کا نکاح ہو جاتا ہے. یہ اپنی بہن کو اس کی بہن کو گھر لے آتا ہے. اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی کی موت کے بعد یہ ہم سے ملتا رہا ہے. تم جب جاب پہ گئی ہوتی تھی تو اس نے تمہارا رشتہ مانگا تھا، تو میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس لیے تو میں حیران ہوئی کہ جب تمہاری بہن سے شادی کے لیے مان گیا. تو یہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا. کہتی میں بتانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ آگے گلناز کے ساتھ یہ ہو گیا تو بتا نہیں پائی تمہیں. لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا کہ گلناز کے ہاں جیسے ہی ڈلیوری ہوگی تو وہ گلناز کو طلاق دے دے گا اور تو میں تمہاری شادی کر دوں گی اس سے، کیونکہ لوگ باتیں کریں گے، کرتے رہیں گے. اب شادی ہو جاتی ہے. وہ پہلے دن ساتھ جاتی ہے ظاہر ہے بہن کے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بہن اجنبی جگہ پہ برا کوئی بیہیویئر نہ کر دے. تو چلے ہوتے، لیکن وہ اس سے اچھے طریقے سے بات ہی نہیں کرتا. گلناز کا خیال رکھتا ہے لیکن اس سے بات ہی نہیں کرتا، دور دور رہتا ہے. پھر وہ اس کو ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہے گلناز کو. تو گلناز جو لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے کافی اس کو ڈانٹتی ہے کہ آپ کی بیوی کی جب دماغی حالت ٹھیک ہی نہیں تھی تو آپ ان کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ بنانا ہی چاہیے تھا. چپ چاپ سنتا ہے، کچھ نہیں کہتا. پھر وہ پوری ریسرچ کرتا ہے کہ اس کے دماغ پہ راستہ ایسا اثر ہوا ہے تو یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو اپنے کسی دوست کو چیک کرواتا ہے جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں. لیکن ایسی حالت میں دوائیاں، تو کہتا کوشش کرو کہ ایسی دوائیاں ہوں جس سے یہ ٹھیک ہو، کوئی اور نقصان نہ ہو. تو اس کا دوست کہتا ہاں کوشش کرتا ہوں. اب یہی خبر وہ اس کی ماں کو بھی بتا دیتا ہے. تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ اس کو کیا پڑی ہے جو میری اتنی مصیبتیں حل کر رہا ہے. اس کے گھر میں آتی ہے، اس کو چائے دیتی ہے تو چپ کر کے اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہوتا. غصے میں اس کی دوسری کہتی آپ مجھ سے اچھے سے بات کیوں نہیں کرتے، اب تو آپ کی ہماری رشتہ داری بھی ہے. کہتا کوئی ظالم بھی اور زندگی کے لیے لازم بھی تو اس کے لیے کیسے بات کرنی چاہیے. کہتی وہ مجھے آپ کو سوری کہنا تھا، میں نے آپ کے ساتھ واقعی زیادتی کر دی ہے. کہتا یاد رکھو کبھی مجھے چیلنج نہ کرنا، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا. تو زرگل ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے. پھر وہ معافی مانگتی ہے تو وہ ایک دم سے خوش ہو جاتا ہے. اچھا تم نے مجھے معاف کیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا اس کی ماں نے وعدہ کیا ہے تو میری تو اسی سے شادی ہونی ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ میں تمہاری بہن کا علاج کرا رہا ہوں. تو وہ خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اتنے تو ہو کہ اپنا خیال رکھ سکے. کہتی میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں. کہتا ہاں میں نے تمہیں کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بس ہنس کے دکھا دو، یہی تمہاری ساری غلطیوں کی معافی ہوگی. تب جو ہے زرگل اس کو پسند کرنا شروع ہو گئی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بھی دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ بہن تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. ابھی اسی طرح سے وقت جو ہے گزرتا جاتا ہے. اس عرصے میں اس کی بہن جو ہوتی ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ڈلیوری کا ٹائم بھی آتا ہے. تو ایک بچی پیدا ہوتی ہے جو کہ مر جاتی ہے کچھ دیر بعد ہی. اس کی ماں تو اس چیز سے خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہوا یہ ماری گئی تو بہتر ہے. لیکن اس کے بعد گلناز میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے اس عرصے میں دیکھا ہوتا ہے کہ اجلال نے اس کا کافی خیال رکھا ہوتا ہے. تو وہ اجلال کو اپنے ایک دوست کی طرح سمجھنا شروع ہو جاتی ہے. اس رشتے کا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری اس سے شادی ہو چکی ہے. تو وہ جب اس کو کام کرتا ہے تم کیا دیکھتی رہتی ہو، کام کرتا ہے اس کے پاس آ کے بیٹھ کے باتیں کرتی ہے. تو کیا دیکھتی ہو، کہتی میں آپ کو دیکھتی ہوں بہت اچھے ہیں. اچھا وہ کیونکہ یہ اپنے باپ کو بڈھا کہتی ہوتی ہے کیا وہ بڈھا ابھی بھی تمہیں تنگ کرتا ہے. کہتی نہیں اب نہیں تنگ کرتا، اب اگر تنگ کرے گا تو میں اس کو آگ لگا دوں گی. تو وہ ایک دم سے ڈر جاتا ہے. کہتا کیا کبھی مجھے بھی لگاؤ گے. کہتی نہیں آپ مجھے اچھے لگتے ہیں آپ کو کیوں لگاؤں گی. تو اجلال ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرف کو جا رہی ہے. اگر یہ ٹھیک ہو بھی گئی تو پھر کہیں میری طرف ہی اس کا رجحان ہو جائے. تو یہی اس کو کہتی جاؤ جا کے دوسرے اپنے کمرے میں آرام کرو. گلناز کو بھیج دیتا اور لیٹ جاتا ہے. زرگل کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کچھ بہتر ہو رہی ہے تو وہ ملنے کے لیے آتی ہے. اور اس کی بہن پہلے اس کو باہر ملتی ہے تو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہے، آپ ہی میں ہوں. تو وہ اس کو پہچان نہیں پاتی، لیکن اس کو یہی کہتی ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، کیونکہ وہ سارے پہچان کے رشتوں کو ابھی تک بھول گئی ہوتی ہے. گلناز اس کو صرف اجلال یاد ہوتا ہے. تو وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ میری بہن ٹھیک ہو رہی ہے. اجلال لیٹا ہوتا ہے، اس کو آ کے کہتی آپ نے تو بہت اچھا کیا، میری بہن ٹھیک ہو رہی ہے. آپ نے میری بہن کی زندگی لوٹا دی ہے. تو اجلال کہتا تم یہاں سے چلی جاؤ تو اچھا ہوگا، تم نے مجھے بہت بڑی کشمکش میں ڈال دی ہے. تمہیں پتہ ہے اگر میں اس کو اب چھوڑوں گا تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. وہ پاگل ہو جائے گی، وہ اس سے بھی زیادہ پاگل ہو جائے گی. میں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں، کیا چھوڑ دوں اس کو.
کافی مطلب غصے میں اس کو کہتا جاؤ پلیز چلی جاؤ یہاں سے، اٹھا کے چیزیں پھینکتا ہے، غصہ کرتا ہے اس چیز پہ کہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کر دیا ہے، میری زندگی کا سب کچھ تمہاری وجہ سے ہار لیا ہے۔ اب یہاں پہ زرگل شرمندہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اس کو پسند کرتی ہوتی ہے اور خود سوچتی ہے کہ میں نے اس کے لیے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اجلال بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر زرگل بھی پریشان ہوتی ہے، اس کی ماں بھی اس بات پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کیا کیا جائے، ایک بیٹی کا گھر اجاڑ کے دوسری کا کیسے بسا سکتے ہیں، کیونکہ گلناز چاہے سب کچھ بھول گئی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے کہ صرف اجلال کو اور اپنے آپ کو پہچانتی ہے، اور اب گلناز کو چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ اسی راستے پہ چلی جائے۔ اب اجلال ایک اچھا انسان ہے، وہ یہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوتا اور زرگل بھی اس کو بھولتی نہیں ہے۔ گلناز کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے جو میں اس کے گھر میں رہ رہی ہوں، لیکن بس اس کو اجلال اچھا لگتا ہے اور اجلال اب اس سے دور دور رہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، وہ جب پاگل تھی میری اس سے شادی ہوئی تھی، تو ایسے نکاح کی ایسی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ زرگل کو فون کرتا ہے اور زرگل بھی کہہ رہی میں بھی آپ کو ہی فون کرنا چاہتی تھی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بات آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتی، ہم اسی پارک میں ملتے ہیں جہاں پہ آپ مجھے لے کے گئے تھے ایک بار۔ اگلے روز نا وہ پارک میں اس سے ملتا ہے تو پوچھتی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، تو اس کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ گلناز اپنی پرانی زندگی ساری بھول چکی ہے، اب وہ وہی سیکھے گی جو ہم اس کو سکھائیں گے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس کے ساتھ کیا کروں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اس کو نہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو چھوڑ دیا تو وہ پھر ویسی کی ویسی بن جائے گی، اور میرا نہیں خیال کہ ہم اتنے برے انسان ہیں کہ ایک زندگی کو دوبارہ موت کی طرف ڈھکیل دیں۔ کہتی وہ ایک دم سے بولتی ہے زرگل اجلال آپ نے کچھ عرصہ پہلے کافی بڑے ضرف کا مقابلہ کیا تھا میری طرف سے، آپ نے میری بات مانی، میری بات کا بھرم رکھا، مجھے خوشی ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے۔ کہتا اس میں کیا شک ہے، تم بری تو ہو کافی، اب میں کیا جواب دے سکتا ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے تم مجھے یہاں کہنے کے آئی ہو، موت بھی ضروری ہے، زندگی بھی پیاری ہے، فاصلوں سے جو میں نے شام ہاری ہے، میں نے ایک بار کہا تھا نا کہ میں صرف ایک بار ہارا ہوں، اب نہیں ہاروں گا، اب میری زندگی ہر شام ہار گئی ہے تم سے، اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بیچ صدیوں کا فاصلہ آ گیا، ہم نہیں مل سکتے، کیونکہ وہ مجھ سے گلناز امیدیں باندھ رہی ہے، تو تم بھی نہیں چاہو گی کہ چھوڑا جائے، کہتی ہاں میں بھی نہیں چھوڑ رہی، آج میں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری بہن سے دوبارہ نکاح کروں گا تاکہ اس کو ایمانداری سے اس کے ساتھ رشتہ شروع کر سکوں، تمہیں آج یہی بتانے آیا تھا، تو آگے سے خوش ہوتی ہے میرا بھی یہی خیال تھا اور میں آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے، وہ بھی بڑی کوششوں سے خوش ہونے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پسند تو کرتی ہے۔ کہتا ہاں اب یہی دعا کرو کہ جتنے ظرف اور حوصلے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے قائم بھی رہیں، کہتی فکر نہ کریں قائم رہ لوں گی، کہ ماں نے مجھ سے کل ہی کسی رشتے کے بارے میں بات کی ہے، تو میرا خیال ہے مجھے شادی کر لینی چاہیے، میں کر لوں گی تو میں بھی اپنے راستوں کو کھولوں گی اور آپ بھی۔ تو اجلال ایک دم سے چپ کر دیتا ہے، کہتا کیا تھوڑی دیر کے لیے، کیا ایک دن کی شام تو مجھے دے سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو یہاں پہ ایک شام ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ کہتی نہیں، میں آپ کو ایک شام بھی نہیں دینا چاہتی، اگر آج ہم نے یہاں پہ شام بیٹھ گئے نا تو پھر ہم اپنی زندگی کے ہر شام ہارتے جائیں گے، کیونکہ یہ ہار جو ہے نا ہمیں بار بار پھر ہماری زندگی کو پیچھے ہی لے جائے گی، اور مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اجلال جو ہوتا ہے نا اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ ایک شام بھی نہیں میرے لیے، کہتی نہیں، فاصلوں کے جوئے میں نے شام ہار دی ہے۔ تو وہ چلے جاتا ہے اور وہ بیٹھ کے نا سوچتی ہے، صفحہ دوہر پہ کرب کی خوانچہ آیتیں سبت تھیں اور میں پڑھ رہا ہوں انہیں، مر گئے اور مر جائیں گے، میرے احساس کی آنکھ پتھرا چلی زندہ الفاظ کے درد میں، اس سے کہ پہلے کہ سارا لہو کھینچ لے، مرگ اثار صفاق ظالم ہوا، آ میرے دکھ میں کچھ تو حصہ بٹا، کیوں زندگی کے راہ میں مجبور ہو گئے، اتنا ہوئے قریب کہ ہم دور ہو گئے، یہ تو نہیں کہ ہم کوئی بھی خوشی نہیں محسوس کرتے، کیوں اس کے فیصلے ہمیں منظور ہو گئے، پایا تمہیں تو ہم کو لگا تم کو کھو دیا، ہم دل پہ روئے اور ہم دل ہم پہ رویا، ہم نے زندگی کے جوئے میں شام ہاری ہے۔ بعد میں اجلال جو ہے نا وہ وہاں پہ پھر گھر آتا ہے، گلناز کو لے کے اس سے نکاح کرتا ہے، اب گلناز کو یہاں پہ اتنی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ میری نا شادی ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ کہتا تم خوش ہو، کہتی ہاں میں خوش ہوں،
تب کیسے خوشی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہو؟ بتاؤ تم کیسے خوش رہنا سکتی ہو؟ کیونکہ اجلال کو پتہ تھا اس کو وہی سیکھے گی جو میں سکھاؤں گا، کیونکہ وہ زرگل کو وہیں چھوڑ آیا تھا اسی شام. اس کے بعد اب اس کے گلناز کے ساتھ ہی رشتہ تھا. گلناز کو نہ ایک نہ کپڑے دیتا ہے جو اس نے کبھی زرگل کے لیے خریدے ہوتے ہیں، ریڈ کلر کا جوڑا، اس کو کہتا ہے پہنو، اس کو پہن کے تیار ہو اور مجھے بتاؤ کہ تم خوش ہو. اور جب اس کے سامنے پہن کے آتی ہے، تیار ہوتی ہے، تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ زندگی کی راہ چاہے مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں، آسان ہو جائے گی اور کٹ ہی جائے گی. وفاداری بشرط استواری کا پہلا سبق اس کو گلناز کو بھی پڑھانا تھا اور خود کو بھی پڑھنا تھا. تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوئی. اس کہانی سے بھی ایک سبق تو ملتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے ظرف کو نہیں آزمانا چاہیے. مجھے یہ کہانی پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی مطلب نہیں تھا، بنا مطلب کے مدد کی گئی تھی اور بنا مطلب کے انسان پیچھے بھی ہٹ گیا تھا، کچھ نہیں مانگا ایک دوسرے سے. امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.